اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ اور آئیڈیل بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس شخصیت کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا جا رہا ہے اس کے قول اور اس کے عمل میں موافقت ہو، اس کے کہنے اور اس کے عمل کرنے میں یکسانیت۔ انسان جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل ہے یا نہیں ہے، اس وقت اس کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ زندگی کے تمام شعبوں میں اعلیٰ معیار پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ اخلاق کی بلند سطح پر ہیں۔ آپ کے قول میں اور آپ کے عمل میں کوئی تضاد نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اور وہی قابل تقلید ہے اور وہی قابل اتباع۔ یہ نمونہ متعدد اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے، متنوع گوشوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند گوشوں کا تذکرہ مقصود ہے کہ اسوہ حسنہ کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے تواضع اور خاکساری۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تکبر کا اظہار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلیٰ مقام پر تھے، سارا جزیرۃ العرب آپ کے قدموں میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنا کام خود کرتے تھے۔ گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، بازار سے سودا لاتے تھے، بکری کا دودھ دھوتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ہر خاص و عام کے جنازے میں جاتے تھے، اور اس طرح کھاتے تھے جس طرح سے غلام کھاتا۔ تواضع کی ایک اور مثال فتح مکہ کا موقع ہے، اور تقریباً 10,000 مسلح صحابہ، ہتھیار بند صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں نہیں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سر اونٹ کے کوہان سے لگا ہوا ہے، جھکے جا رہے ہیں تاکہ فخر کا، غرور کا اور کبر کا اظہار نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، ایک عام چٹائی پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وجہ دریافت کی گئی، پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے لوگ تو خوب عیش کر رہے ہیں، خوب مزے اڑا رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ کی یہ حالت۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سید الاولین والآخرین، لیکن آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ چٹائی پر آرام فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی میں سب کچھ نہیں مل جائے اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مہمانی کا سامان تیار کیا؟ تواضع یہ حسن اخلاق کی بہترین علامت ہے، اور کبر یہ بد اخلاقی کا ایک سبب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، طوبیٰ لمن تواضع، جو شخص تواضع اختیار کرے اس کے لیے خوشخبری۔
وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب بھی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درج و بلند کر دیتا ہے، اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے۔ اسوہ حسنہ کا ایک اور پہلو وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، عفو سے کام لینا، چشم پوشی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف دوستوں کو معاف کیا، وہیں دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں رچی تھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی اور صحابہ کرام کو زد و کوب کیا تھا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی صاحبزادیوں کے رشتے توڑوائے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی معاشی ناکہ بندی کی تھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دانے دانے کو ترسایا تھا۔ لیکن ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی داروگیر نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد۔ یہ ہے معاف کرنے کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت وحشی جو انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، ہندا جنہوں نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو سفیان جنہوں نے غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں فوجوں کی قیادت کی تھی، وہ تمام موجود ہیں، لیکن سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اس معاف فرمانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی قد کو اونچا کر دیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ معاف کر دینے سے ہمارا قد کم ہو جائے گا، ہمارا مرتبہ کم ہو جائے گا، اور بدلہ لینے سے ہمارا قد اونچا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائیکولوجی کا علاج بھی بتا دیا کہ انسان ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ انسان جب معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اور اس کی عزت کو بلند فرمایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے، اور تم معاف کرو، تم کو معاف کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا خادم ہے، میرا غلام ہے، بہت پریشان کرتا ہے اور اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے رسول میں اس کو کتنا معاف کروں، میں کتنا معاف کروں اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 بار اسے معاف کرو، اور یہ 70 بار عربی محاورے کے لحاظ سے زیادہ معاف کرنے سے عبارت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اسے معاف کرو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کا ایک نمونہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اعراض کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض کر لیا۔ آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک اور نمونہ سخاوت اور فیاضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اور بے دریغ خرچ کرتے تھے، کسی بھی سوالی کو، کسی بھی فریادی کو واپس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سامان ہوتا تو خود عطا فرما دیتے تھے، نہیں ہوتا تو قرض لے کر دیتے تھے۔ اگر کوئی سامان پہلے سے موجود ہوتا اور اس کو خرچ نہیں کیا گیا تو جب تک خرچ نہ کیا جائے اس وقت بے چین رہتے تھے کہ خرچ کیسے نہیں ہوا، اسے تو خرچ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے راستے میں اسے لٹایا جانا چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ 1 اور 2 گنا نہیں بلکہ 10 گنا اور 70 گنا عطا فرماتا۔ ایک موقع پر بلکہ کئی مواقع پر جب کسی کا انتقال ہوتا اور جنازہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ ان کے اوپر، یعنی جنہوں نے وفات پائی ہے، ان کے اوپر جو قرض ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، اور ان کا جو مال ہے، ان کی جو میراث ہے، ان کے ورثہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کہ قرض کی ادائیگی خود کریں گے اور جو میراث اور مال ہے، متروکہ مال ہے، ان کے ورثہ اسے لیں گے۔ حضرت سہیل بن سعد ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں دی اور بہت خوبصورت چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر بہت خوبصورت ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا۔ لوگوں نے کہا یعنی کیسی بات آپ نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ نے چادر لی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چادر تبرکن لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کفن ثابت۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے معاف کرنے کا اور لوگوں کو دینے کا مزاج بنایا، لوگوں سے لینے کا نہیں۔ ایک ایسے ہی موقع تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا۔ ایک نو مسلم صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ریوڑ مجھے عطا فرما دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے طے کیا جاتا ہے، تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کی طرف گئے، انہوں نے کہا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کا کلمہ پڑھ لو۔ محمد اتنا دیتے ہیں کہ ان کے دینے کے بعد محتاجگی اور افلاس کا ڈر نہیں، فخر و فاتح کا ڈر نہیں، کیونکہ ان کے ہاں عطا ہی عطا ہے، دینے کا کوئی سوال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک اور نمونہ یہ سچائی اور امانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں سچے اور امانت دار کی حیثیت سے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے اور آپ کی عزت و احترام کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے ساری وہ امانتیں واپس کرا دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ وہ ساری امانتوں کو واپس کی جائے۔ مستدرک احمد کی حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 3، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ اور نمبر 4، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 6، ظلم نہ کرو کسی پر۔ یہ اسوہ حسنہ کے نمایاں پہلو ہیں، چاہے معاف کرنا ہو، یا چاہے تواضع و خاکساری ہو، یا چاہے عطا کرنا ہو، یا چاہے امانت داری اور سچائی ہو۔ یہ اور بھی اسی طرح کے پہلو ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا